بات عرض نہیں کرتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی کے باہر ایک اونچی سی ڈبی بنائی ہوئی ہے، جیسے ڈھابا کہتے ہیں، آپ لوگ ڈھابا کہتے ہیں، ہم پٹھان لوگ ڈھابا کہتے ہیں، وہ تھوڑی سی اونچی۔ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کے پیچھے خالی جگہ ہے، خالی جگہ سے پیچھے وہ بنایا ہوا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً مدرسہ تھا، حضور کا مدرسہ وہی تھا۔ اوپر چھپر تھا، مسجد میں چھپر ہے، حجروں میں بھی چھپر ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، باہر برآمدہ ہے، اور چھپر اگر ایسی ہو بنائی کسی نے ہو، بارش نیچے نہیں جاتی، وہ سیدھے اس پتوں کے ساتھ لگ لگ کر کنارے پہ گرتی ہے۔ آپ بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں، میں نے خود دیکھا، جیسے جھگیاں کہتے ہیں، اور بعض لوگ مٹی اوپر ڈال لیتے تھے تو وہ ذرا کم سلوک کرتے تھے، پانی کر لیتے تھے، پانی بہ جائے، جہاں مٹی نہ ہوتی سلوک زیادہ ہوتا۔ حضور باہر بیٹھے ہوئے تھے، 3 آدمی آ گئے دور سے، اور جب مسجد نبوی کے باہر دالان ہے، اس دالان سے باہر چھوٹی سی دیوار تھی، اس تک پہنچے تو 2 آدمی اندر آ گئے، ایک آدمی باہر سیدھا چلا گیا۔ یہ اندر جو لوگ آ گئے تو حضور علیہ السلام کے مجمع میں پہنچ کر ایک آدمی نے سوچا، آگے جگہ اس کو مل گئی تو وہ وہاں سے کندھے پھلان کر آگے اور بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی کھڑا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا، کیا کروں، آگے جاؤں تو جگہ نہیں ہے، زور سے خامخواہ جگہ بناؤں گا تو کسی پر ظلم کروں گا، بدتمیزی ہو جائے گی، لہذا بہتر یہ ہے کہ پیچھے بیٹھ جاؤ اور مجمع کو چھوڑ کر جاتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے 3 آدمیوں کی یہ بات نوٹ فرما رہے تھے اور بات بھی جاری تھی۔ آخر میں فرمایا حضور علیہ السلام نے، اے لوگوں، میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں بات نہ بتاؤں جو ہمارے آج کے مجمع سے متعلق ہیں۔ مسجد سے باہر آ گئے، ایک آدمی نے ہمارا یہ مجمع، ہماری یہ جماعت اور ہمارا یہ تعلیم کا حلقہ یہ چھوڑ دیا اور باہر سیدھا چلا گیا۔ اس نے اللہ کی رحمت سے اعراض کیا، بے رخی کر دی۔ اللہ نے بھی اس آدمی کی ذات سے اپنی رحمت کو کھینچ لیا، اس نے خدا سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ اس سے ایک سبق لینا چاہیے کہ آپ کے پاس وقت ہو تو آپ خیر کے مجمع میں کچھ ضرور بیٹھیں تاکہ اعراض نہ آئے، ورنہ اگر آپ اعراض کریں گے اور بے رخی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو کر بے رخی کرے گا۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کسی حادثے پہ جا رہے ہیں یا آپ دوسرے علاقے کے ہو، آپ نے وقت پر پہنچنا ہے، تو پھر اس مجمع کی تحسین کر کے یہ مجمع بڑا اچھا ہے، میرے پاس فی الحال فرصت نہیں میں جا رہا ہوں، تو آپ پھر اعراض سے بچ جاتے ہیں کہ آپ کی مجبوری ہے۔ بخاری شریف کتاب العلم میں موجود ہے۔ اور دوسرا آدمی آ گیا تو آگے بیٹھ گیا، اس نے خالی جگہ دیکھی، آگے بیٹھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں ٹھکانہ دے دیا۔ آپ یوں سمجھو کہ رحمت کے تالاب میں اللہ نے اسے غوطہ دے دیا، وہ آگے جو بیٹھ گیا تھا۔ اور جو پیچھے کھڑا رہا اور سوچ رہا تھا، اس نے حیا اور شرم کر دی، یہ الفاظ ہے، استحیا مستحی اللہ منہ، اس نے حیا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کر دی۔ اس نے حیا اس طرح کر دی کہ میں اس اچھے مجمع کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس آدمی کو معلوم بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی ثواب اور برکت مل گئی۔ سب ثواب نیت نہیں ہے بھائی، ثواب تو بہت ساری چیزوں میں مل جاتا ہے،
کچھ سمجھنا اور کچھ لے کے جانا اور کچھ اپنے دل اور دماغ سے میل اور گناہوں کو ہٹانا مقصود ہے کہ ہم ایسے مجمع میں شریک ہو کر گناہگار آئے ہیں تو توبہ کر کے جائیں۔ اگر ہماری نیت ماحول کی خرابی کی وجہ سے بری ہو گئی ہے اور ہم ایسے مجمع میں خراب نیتوں سے آئے ہیں تو واپس ہم جاتے ہوئے نیتیں اپنی ٹھیک کر دیں، اپنا رخ بھی ٹھیک کر دیں، اپنا عمل بھی ٹھیک کر دیں اور کچھ سبق وہاں سے لے کے جائے تاکہ زندگی بھر ہمیں ہمارا وہ سبق کام آ جائے۔ کبھی کبھی سبق کام آتا ہے۔ ایک آدمی تھا حضور علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کیا اللہ کے نبی مسلمان بھی ہوا، بیعت بھی کر دی، اور بیعت جب کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے، تمام حدیث کی کتابوں میں۔ حضور پاک علیہ السلام سے اس نے عرض کیا آپ مجھے نصیحت کر دیں۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، بس اتنا لفظ کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام اگلے کی مزاج کو جانتے تھے، تجربے کی وجہ سے بھی اور نبوت کے فراست کی وجہ سے بھی کہ نبی کو اللہ تعالیٰ ایسا علم دے دیتا ہے جس علم کی وجہ سے اگلے آدمی کی شناخت ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی وسیلہ آدمی ہے، اس کو اتنا فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، بس اتنی بات۔ اب اس کی عادت ہے غصے میں پلا ہے، غصے میں پڑا ہوا اور ہر ایک نے اپنا غصہ چلایا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر گنجائش نہیں ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے غصے میں پلا ہوا آدمی اس کو ہر وقت غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ دو لفظ حضور کے ایک لفظ لا تغضب، غصہ مت کر، بس میری نصیحت یہی ہے۔ اس کو جب بھی غصہ آ جاتا ہے فوراً حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد یاد آتا ہے، وہ حضرت نے فرمایا غصہ مت کر، غصہ کرنا بند کر دیا۔ جس جگہ غصہ آتا ہے لا تغضب کا لفظ یاد ہوتا ہے اور یہ نصیحت پلے پڑ گئی، پوری زندگی اس آدمی اپنے غصے پہ قابو پا لیا اور کبھی اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا، برداشت کرتا رہا، ہضم کرتا رہا۔ ہم بہت سارے مجموعوں میں بیٹھ کے سنتے بھی ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، چیز پلے نہیں پڑتی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ پلے پڑ جائے اور ہم چلے جائیں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق آ جائے، ترقی آ جائے۔ میں تبدیلی کا لفظ نہیں کہوں گا، ترقی آ جائے، ترقی۔ تبدیلی تو گڑبڑ کو بھی کہتے ہیں نا، ترقی گڑبڑ کو نہیں کہتے۔ تبدیلی کا لفظ عربی زبان میں گڑبڑ میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ترقی گڑبڑ میں استعمال نہیں ہوتی۔ ترقی ہمیشہ ٹھیک میں استعمال ہوتی ہے کہ آپ نچلی مرحلے سے اوپر میں جائیں، روحانی اعتبار سے آپ نیچے سے اوپر جائیں، یہ ترقی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ پہلے آدمی آئے تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دیا، دوسرے آدمی وہاں بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرم کر دی اور اس کو نوازا، اور تیسرے آدمی نے اعراض کیا اور اللہ نے بھی اعراض کر دیا۔ جیسے آدمی الٹا چلا اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس مجمع کو چھوڑ کے گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ اب حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے جن کا صبح شام سارا مشغلہ تمام حدیث کی کتابوں کو پرکھنا اور دیکھنا ہوتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کہ دنیا میں سارے محدثین کے اندر بعد والے وہ ایک نمبر کا حافظ شمار ہوتا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں عربی زبان میں۔ شافعی مذہب آدمی تھے، مصر کے اندر ان کی قبر ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں، باقی حدیث کی کتابوں کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ جو آدمی استاد کے قریب بیٹھتا ہے یہ اللہ کی رحمت میں غوطہ مار رہا ہے، جو آدمی وعظ و نصیحت کے مجمع میں واعظ کے قریب بیٹھتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت میں غوطہ مار رہا ہے، اور جو مسلمان آدمی امام مسجد کے ساتھ صف اول میں پیچھے شریک ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت میں غوطہ مار رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر ڈوبا ہوا آدمی ہے۔ پیچھے والوں کو رحمت بعد میں تقسیم ہو کر حسب طلب اور ارادہ ملتی ہے، لیکن پہلے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ ان کی طلب کی شدت کی وجہ سے زیادہ رحمت دے دیتے ہیں، جیسے مجمع میں پیچھے نہیں رہنا۔ اب میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آسان سی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ رب